هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر کثرت سے جمعۃ المبارک کی پوسٹیں کی جاتی ہیں۔ جمعہ والا دن یا جمعرات کی رات کو یا جمعے کے دن آغاز ہی میں، اور بعض جگہوں پر میسیجز کے آخر میں یہ لکھا جاتا ہے جمعہ مبارک، اور بعض لوگوں نے جمعہ والے دن جو اپنے سگنیچر ہیں موبائل پہ، وہ بھی جمعہ مبارک یا اس سے ملتے جلتے الفاظ پر مشتمل لگائے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے قرآن سنت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جمعہ یقیناً مبارک دن ہے عبادت کے لحاظ سے، لیکن جمعہ کی مبارکباد دینے کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، ائمہ دین سے اور سلف صالحین میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ملتی، ما سوائے اس کے کہ اس دن کو سب دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن یقیناً برکت والا دن ہے، لیکن جہاں تک جمعے کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا تعلق ہے تو یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں جمعہ عید ہے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے، اور وہ اس کے فضائل ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے صحابہ وہ بھی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دار ارقم میں پڑھا کرتے تھے، کسی ایک صحابی سے بھی جمعہ والے دن اس کو مبارکباد دینے کے لیے یا اس طرح کے الفاظ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ اس کا احترام ضرور کرتے تھے، مگر ایسی کوئی روایت ان سے ثابت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جمعہ والے دن صحابہ کرام مبارکباد دیتے تھے۔ اچھا یوں سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جمعہ کو مبارکباد دی جائے، خوشی کا دن ہے، تو بھائی تو پھر خوشی ہر نماز کے بعد، بندہ جو مومن ہے اس کو خوشی ہر نماز پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، تو پھر وہ ہر خوشی پر مبارکباد دینا شروع کر دے۔ تو پھر آپ جب یہ جمعہ والے دن اس کو مبارکباد کا منا لیں گے تو پھر کرسمس ڈے اور دیگر جو پیدائش وفات کے دن ہیں، جو برتھ ڈے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں پھر آپ کو سب کو ماننا پڑے گا۔ لہٰذا آپ وہی کام کیجئے جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو اور آپ کے فرامین کے اندر موجود ہو۔ آئیے اس کو ہم ایک دوسرے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، یا یہ الفاظ بطور دعا بولے جاتے ہیں یا پھر یہ بطور ذکر بولے جاتے ہیں، یعنی جمعہ والے دن جو الفاظ بولے جاتے ہیں جمعہ مبارک وغیرہ وغیرہ، تو یہ بطور دعا بولے جاتے ہیں یا بطور ذکر بولے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ بطور دعا بولے جائیں تب بھی، اور اگر بطور دعا بولے جائیں تب بھی، ان دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ ذکر بھی عبادت ہے اور دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کیسے عبادت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے تو دلیل چاہیے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر یہ الفاظ جمعہ مبارک والے الفاظ اگر یہ ذکر کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر ذکر کے زمرہ میں بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آئے اور ان کو چھینک آئی، تو چھینک کے جواب میں انہوں نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آئی تو انہوں نے خود کہا الحمدللہ، اور ساتھ یہ کہا والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے موقع پر الحمدللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سکھلائی۔ یہ نہیں کہا کہ والسلام علی رسول اللہ، جہاں جہاں جو جملہ سکھایا ہے
وہ وہاں استعمال کیا جائے۔ تو اگر یہ بطور دعا ہے تو تب بھی دلیل چاہیے جمعہ مبارک کہنے کی، اور اگر یہ بطور عبادت ہے تو دعا ہی عبادت ہے، تو پھر اس کے لیے تو بالاولیٰ دلیل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیے جو چیزیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں، ان کو خواہ مخواہ ہم نے قرآن و سنت کے اندر دھکیل کر داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ والے دن خوشبو لگا کر آئیں، کپڑے پہن کر آئیں، غسل کر کے آئیں، جلدی آئیں، امام کے پاس قریب بیٹھیں، خطبہ خاموشی سے سنیں، یہ کام تو ہم کرتے نہیں، ہم بالکل آخر میں آتے ہیں۔ اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، غیر ثابت ہیں، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ہدایت دے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔